آپ کثرت سے نفلی طواف کیجئے. نفلی طواف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیت اللہ میں آ جائیے. اگر نیچے آپ کو موقع ملتا ہے, نیچے جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آ کر آپ حجر اسود والے کونے کو اپنی دائیں جانب میں رکھ کر یہاں نیت کریں کہ میں طواف کے نفلی طواف کے 7 چکر لگاتا ہوں, اے اللہ اس کو آسان فرما, قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد اب بالکل آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیے. سیدھ میں آنے کے بعد اب آپ وہی 2 کام کریں گے کہ استقبال اور ایک استلام. استقبال آپ نے کیا, استلام کیا. اگر آپ کو اب موقع ملتا ہے تو ایسی صورت میں آپ حجر اسود کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, بوسہ بھی دے سکتے ہیں, اس واسطے کہ احرام کی کوئی خوشبو وغیرہ کی پابندی آپ پر نہیں ہے. 7 چکر لگائیں گے اور سادے طریقے سے لگائیں گے. اس کے 3 چکروں میں, پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں ہوگا. 7 چکر مکمل کریں. ہر چکر کے اندر آپ جب حجر اسود والے کونے کے پاس سے گزریں تو حجر اسود کا استلام کریں. اگر آج آپ کو موقع ملتا ہے آپ رکن یمانی کا بھی استلام کریں. رکن یمانی حجر اسود والے کونے سے پہلے والے کونے کو کہتے ہیں, اور اس کے استلام کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ دونوں ہاتھ لگائیں گے یا دایاں ہاتھ لگائیں گے. اس کا بوسہ نہیں لیا جائے گا, دور سے اشارہ نہیں کیا جائے گا, اشارہ یا ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوما نہیں جائے گا. 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر 8ویں مرتبہ ایک مرتبہ اور استلام کریں تو یہ آپ کا طواف ہو گیا. اس کے بعد آپ 3 وہی ضمنی کام کریں. ملتزم پر دعا, مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں اور زمزم پئیں تو یہ آپ کا نفلی طواف ہو گیا. جب تک آپ حج سے پہلے وہاں ہیں تو آپ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد آپ نفلی طواف کریں. اور اگر آپ کو حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے تو آپ بغیر احرام کے مدینہ طیبہ جائیں گے. واپسی آپ کی جب ہوگی حج سے پہلے تو احرام باندھ کر آئیں گے, اور عمرے کا احرام ایسے ہی باندھیں گے جیسے یہاں سے آپ باندھ کر گئے تھے, اور آ کر اب آپ عمرہ ادا کریں گے. اور عمرے کے وہی 3 کام کریں گے. بیت اللہ کا طواف, صفا مروہ کی سعی کریں گے, سر کے بال منڈوائیں گے. کوئی حاجی یہ خیال نہ کرے کہ ابھی تو سر پر بال ہی نہیں ہے, میں نے تو ابھی بال کٹوائے تھے, تو بھی اس کے ذمہ اگر بال بالکل نہ ہوں یا باریک بال ہوں تو ایسی صورت کے اندر اس طرح پھروانا واجب ہے. تو یہ جب آدمی اس طرح پھروا لیں گے تو یہ آپ کا دوسرا عمرہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ تک آپ بغیر احرام کے رہیں گے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ جب حج کا احرام باندھنے لگیں تو اس سے پہلے احرام باندھنے کی تیاری فرما لیں. اور احرام باندھنے کی وہی تیاری ہے کہ غسل وغیرہ آپ کر لیں. بدن پر بال غیر ضروری بڑھ گئے ہیں تو ان کو صاف کر لیں. ناخن وغیرہ ہیں اس کو تراش لیں. اگر بڑھے ہوئے ہیں تو یہ کام کر لیں. غسل وغیرہ کر لیں. غسل کرنے کے بعد اب آپ حج کا احرام باندھیں گے. اور حج کا احرام باندھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں افضل طریقہ ہے. افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھنے سے پہلے ایک نفلی طواف کریں. اب اس کا طریقے 2 ہو سکتے ہیں. آپ اپنی قیام گاہ سے چادریں لپیٹ کر آ جائیے, حرم میں آ کر نفلی طواف کر لیجئے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑوں میں آئیں اور اپنے ساتھ چادریں لے آئیں اور یہاں آ کر آپ ایک نفلی طواف کر لیں. نفلی طواف کرنے کے بعد اب آپ سلے ہوئے کپڑوں میں تھے تو احرام کی چادریں باندھ لیں. چادریں بندھی ہوئی تھی تو آپ اس کے بعد نفلی طواف کے بعد احرام, چادریں تو بندھی ہوئی ہیں, اب آپ آ جائیے حتیم میں. یہ ہے حج کا افضل طریقہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایک نفلی طواف کیا. نفلی طواف کرنے کے بعد چادریں بندھی ہوئی ہیں تو حتیم میں آ جائیے. چادریں بندھی ہوئی نہیں تو چادریں باندھ کر پھر حتیم میں آ جائیے. حتیم بیت اللہ کے اس حصے کا نام ہے جس پر چھت نہیں. یہ بیت اللہ ہی ہے لیکن اس پر چھت نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر چھت نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید ایک دیوار بنی ہوئی ہے, اس کو حتیم کہتے ہیں. یہاں آ جائیے. یہاں آ کر آپ 2 رکعت احرام حج کی نیت سے پڑھیں. احرام حج کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لیں. اور جب نفلیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اسی طرح آپ نفلیں پڑھیں گے. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت کے اندر قل اللہ شریف پڑھیں اور سر پر ایک رومال اپنا چادر کا پلہ ڈال کر نفلیں پڑھیں. نفلیں پڑھنے کے بعد چادر کا پلہ سر سے اتار دیں. اب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. نیت آج آپ نے کرنی ہے, اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں, اس کو آسان فرما, قبول فرما.
اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. اس میں نے عرض کیا تھا کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے تاکہ زبان اور دل یہ یکساں ہو جائے. تو اس واسطے اگر آپ کو یہ الفاظ یاد ہوں تو ان الفاظ سے آپ نیت کیجئے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. لیکن اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنی اپنی زبان میں کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. جب آپ نے تلبیہ پڑھا تو آپ کا یہ حج کا احرام بن گیا. یہ ہے حج کا احرام باندھنے کا افضل طریقہ، جس کا حاصل کیا ہے؟ ایک نفلی طواف اور نفلیں حتیم میں پڑھنا، یا کم سے کم حتیم میں آ کر نیت کرنا. تو حتیم میں آ کر کم سے کم یہ ہے حتیم میں آ کر نیت کرنا. آپ نے نفلی طواف کیا، پھر اس کے بعد یہ تو حتیم میں افضل تو یہی ہے کہ آپ یہاں آ کر نفلیں بھی حج کے احرام کی نیت سے 2 رکعت حتیم میں پڑھیں.